الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اعظام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے تو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر حسب معمول، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، غریبوں کے فریاد رس، تاجدار انبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذران عقیدت کو پیش کریے. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ہجرت کرنے تک کے سیرت مبارکہ کے درخشاں و مختصر پہلوؤں کو ہم نے سنا. آج ہم ہجرت کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختصر پہلوؤں کو سنیں گے. عزیزان محترم، سیرت مصطفیٰ کا ایک مسلمان کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے، اگر مومن اور مسلمان یہ چاہتا ہے، نہ مسلمان کہنے کی بجائے اگر انسانیت کہا جائے تو بھی کوئی بعید بات نہیں ہے یا دور کی بات نہیں ہے کہ انسانیت اگر کامیابی چاہتی ہے، انسانیت اگر کامرانی و فلاح و بہبود چاہتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور مصطفیٰ جان رحمت کے طریق کو اپنانا، یہ دارین کی کامیابی اور دونوں جہاں کی آخرت، بلکہ دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے. کس صورت میں؟ جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات و فرمودات عام ہو جائے. آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم کا عالم یہ تھا کہ دنیا کے اندر نہ انصاف کی کوئی نام کی کوئی شے تھی، نہ دنیا کے اندر کسی کے حق کے تعلق سے، حقدار کے حق کے تعلق سے کوئی معاملہ تھا. الغرض دنیا کے اندر ظلم و ستم اتنے عام ہوئے تھے کہ ظلم کرنے کو بھی برا تصور نہیں کیا جاتا تھا،
بلکہ جس کے پاس طاقت ہے، وہ طاقتور اگر ہے تو اس کا مارنا، اس کا ظلم کرنا، اس کو بھی کوئی برا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت نے تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات اسلامیہ کو لوگوں کے سامنے پہنچایا، تو اب وہی جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آپس میں معمولی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے ہوا کرتے تھے، آپس میں بھائی چارگی بنی، ایک دوسرے کے بھائی بنے، اور ایسے بھائی بنے، ایسی بھائی چارگی بنی، ایسی اخوت، ایسی مودت، ایسی محبت پھیلی کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جان کو قربان و نثار کرنے کے لیے بالکل تیار رہا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ ہیں، اور وقت کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ ہیں، اچانک لوگوں کو دیکھتے سامنے بہت لوگ ایک صف بصف کھڑے ہوئے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے قبل میرا عالم یہ تھا کہ میں 11 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسلامی تعلیمات آئے، مصطفیٰ جان رحمت کی دست مبارکہ پر ہم نے ایمان لایا، اسلامی تعلیمات کو سمجھا۔ اب ایک وہ دور ہے کہ اسلام سے پہلے عمر 11 اونٹوں کو بھی ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اور ایک وقت یہ ہے، اور صرف اور صرف مصطفیٰ کے جوتوں کی برکتوں سے ہے، مصطفیٰ کی نالن پاک کی برکتوں سے ہے کہ گھوڑے تو گھوڑے، یہاں پر انسان صف بصف کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے عمر یہ تیرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی تعلیمات کا کمال ہے۔ تو یہ سیرت مصطفیٰ کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم نے سیرت کے تعلق سے، ہم نے خود کے لیے، سیرت مبارکہ کے لیے، یا اس کے معلومات یا مطالعے کے لیے، یا سیرت مصطفیٰ کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا معاملات کیے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے پروگرامات ترتیب دیے ہیں؟ ہم ہمارے گھر میں ہم اور ہمارے بچے مصطفیٰ کی سیرت کے تعلق سے سنتے ہیں کیا؟ کس طرح ان کے پاس تعلیمات مصطفیٰ ان کے پاس پہنچتے ہیں کیا؟ آج تقریباً مسلمان گھرانوں میں یہ سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے لوگوں نے آنکھوں پر غفلت کی پٹی باندھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے اچھے گھرانے سے، جن کا شمار دنیا کے اندر علمی گھرانوں میں شمار ہوتا ہے، دنیا جس کو جاہ و جلال والے سمجھتے ہیں، دنیا جس کو بہت زیادہ عزت شان و شوکت والا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ جس کے پاس، جس کا عہدہ، جس کا رتبہ بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے مصطفیٰ کی سیرت کے تعلق سے ہم نے غفلت برتے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کے تعلق سے ہم جانتے نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، جہاں سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے بچوں کو سننے کا بھی شوق نہیں ہے، وہ سننے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ریل آئی تو ریل کے بعد کنٹینیوسلی بچے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیکھتے ہیں، لیکن وہی اگر کوئی اسلامی بیان اگر آتا ہے یا کوئی اچھی بات اگر آتی ہے تو بچے سوچے سمجھے بغیر، رکے بغیر اس کو سویپ کر دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کو پلٹا دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے تعلیمات اسلامیہ کے تحت، اسلامی تعلیمات کے تحت ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے غفلت کی۔ عزیزان محترم، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یاد رکھیے، سیرت مصطفیٰ مسلمانوں کے لیے زندگی کے ہر پہلوؤں میں، اگر آپ مظلوم مسلمان ہیں تو مظلوم اگر ہیں تو اس مظلومیت کے دور میں مسلمانوں کو رہنا کس طریقے سے ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، اس کا بھی طریقہ مصطفیٰ کی سیرت میں معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے گزشتہ خطاب میں کہ 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں پیارے مصطفیٰ رہے، اور مکہ المکرمہ میں رہنا کوئی معمولی رہنا نہیں تھا، عام رہنا نہیں تھا۔ ظالموں کی طرف سے، کفاران مکہ کی طرف سے ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، کیا کیا نہیں کیا گیا۔ انسان جن چیزوں کا تصور نہیں کر سکتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے ساتھ اور آپ کے مان لیواؤں کے ساتھ، آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ وہ تمام معاملات کیے گئے جس کا ہم سوچ نہیں سکتے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تمام معاملات کیے گئے، اس لیے کیے گئے
کوئی کھیت کی جگہ کے لیے نہیں، کوئی ذاتی دشمنی کے لیے نہیں، کوئی جائیداد کے لیے نہیں، پراپرٹیز کے لیے نہیں، کاروبار یا بزنس کے لیے نہیں، محض اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، محض اس لیے کہ اسلام کو مان رہے ہیں۔ تو مظلوم مسلمانوں، اگر تم مظلومیت کے دور میں گزرنا چاہتے ہیں یا اس دور میں رہنا کیسا ہے، اس دور میں کرنا کیا ہے، اگر وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کی اعلان نبوت کی بعد کی 13 سالہ مکہ المکرمہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا، اس کا سمجھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آپ نے سنا، اس کا ماحصل خلاصہ، کیونکہ آج انشاءاللہ سیرت کے تعلق سے ہم ٹاپک کو ختم کریں گے، تو گزشتہ سے ہم نے تقریباً ربیع الاول شریف کے ایک مہینے کے پہلے یعنی صفر المظفر کے آخری 2 جمعوں سے ہم سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں، تو ان تمام خطابات کا خلاصہ آپ حضرات کے بارگاہ میں پیش کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہوئی، 571 عیسوی کا سال تھا، پیر کا دن مکہ شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 20 اپریل 571 عیسوی پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، پیدا ہونے سے پہلے ابھی آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں تھے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے 4 سال تک آپ نے 2 سال رضاعت کا زمانہ اور اس کے بعد کے 2 سال دائی حلیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے 4 سالہ زندگی کو گزارا پیدا ہونے کے بعد سے۔ پھر اس کے بعد جب 6 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو 6 سال میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہوا۔ اب والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد یتیم تو تھے، لیکن در یتیم بن کر آپ پیدا ہوئے، تو یہ یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ کے 6 سال کی عمر مبارک میں انتقال کے بعد اب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی نگہبانی اور ان کی تربیت و پرورش میں آئے۔ جب آپ 8 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو 8 سال کی عمر مبارک میں حضرت آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا۔ آپ کے دادا کے وصال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقیقی چچا مولا کائنات کے والد حضرت ابو طالب کی نگہبانی تربیت و پرورش میں آئے۔ اب حضرت ابو طالب کے پاس مصطفیٰ جان رحمت آپ کی تربیت و پرورش میں رہے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے، تجارت میں آپ کے ساتھ رہے، ملک شام کی طرف آپ نے سفر تجارت فرمایا حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ جب 25 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف لے گئے، اور واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح کو قبول ہوا اور آپ نے 25 سال کی عمر مبارک میں پہلا نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سالہ تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پیارے مصطفیٰ کی عمر مبارک 25 سال عمر مبارک تھی۔ 35 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ کی تعمیر ہوئی۔ حجر اسود کے لیے کون ڈھکے گا، اس تعلق سے بڑا جھگڑا ہونے والا تھا۔ پیارے مصطفیٰ نے اپنی فراست اور اپنی حکمت سے وہ بڑے جھگڑے کو ٹال دیے اور حجر اسود نصب کون کرے گا وہ فیصلہ فرمایا۔ اب اس کے بعد 40 سال کی مبارک کو پہنچے تو 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچنے کے بعد اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ نبی بنے نہیں، نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی مصطفیٰ نبی تھے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائے، اللہ کے حکم سے میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں سنو، اس بات کا اعلان فرمائے پیارے مصطفیٰ نے 40 سال کے عمر مبارک میں۔ اب وہاں سے 13 سال تک مکہ المکرمہ میں رہے، مکمل 53 سالہ زندگی مکہ میں رہے۔ نبوت سے پہلے 40 سال، اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے۔ اب ان 13 سال میں مسلمانوں کے اوپر بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، بہت ستایا گیا، بہت ایذائیں دی گئی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں کو ستایا گیا، اب چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ سردار مسلمان کیوں نہ ہو۔ الغرض 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد
13 سال تک مکہ میں رہے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، مسلمانوں نے صبر کیا، مسلمانوں نے برداشت کیا۔ اب اللہ کا حکم ہوا پیارے مصطفیٰ کو ہجرت فرمانے کا۔ آپ علیہ السلام نے 53 سالہ عمر مبارک آپ کی تھی، مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ مدینہ اس وقت مدینہ المنورہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت یثرب تھا، اور یثرب کے تعلق سے مشہور و معروف تھا کہ یثرب جو ہے یہ بیماریوں کا شہر ہے، یثرب جو ہے یہ بلاؤں کا شہر ہے، ہر وقت وہاں پر بیماریاں ہوا کرتی تھی۔ مصطفیٰ جب پہنچے تو یثرب نہ رہا، بلکہ وہ مدینہ النبی بن گیا، مدینہ النبی نبی کا شہر بن گیا۔ عام بول چال کے استعمال سے مدینہ النبی سے مدینہ المنورہ بن گیا۔ اب مصطفیٰ جب مدینہ پہنچے تو یثرب سے بیماریاں بھی دور ہو گئی، آفتیں بھی چھٹ گئی، بلائیں اور مصیبتیں بھی ختم ہو گئی۔ مدینہ پہنچے، مدینہ سے امن و امان کا سلسلہ پھیلنے لگا، اسلام کے تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک مزید پھیلنے لگے۔ عزیزان محترم، سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے اب تک ظلم کو برداشت کیا، مسلمانوں نے اب تک ظلم کو برداشت کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ لوگ کہتے اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ارے تلوار کے زور پر پھیلا کہنے والوں سنو، مسلمانوں نے 14 سال تک کافروں کے ظلم کو برداشت کیا، 14 سال تک مکہ المکرمہ میں 13 سال، مدینہ میں ہجرت کے بعد 1 سال، مکمل 14 سال تک مسلمانوں نے کافروں کی طرف سے ہونے والے ظلم و بربریت کو برداشت کیا۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، راستے سے گزر رہے تھے جس مبارک پر کچرے کو ڈالا گیا، راستے میں گھڑے کیے گئے تاکہ اس پہ گرے جائے۔ جب مکہ کعبۃ اللہ کے صحن میں سجدے کی حالت میں ہوتے، اونٹ کی وزنی اوجڑی کو جسم مبارک پر رکھا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ایک طرف کا منہ بند کر دیا گیا اور ایک طرف سے دھواں دیا گیا۔ بلال حبشی کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، طرح طرح کے مسلمانوں کے پر ظلم ہوئے، بربریت کیے گئے۔ مدینہ جب پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دیا گیا، مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ چلو اب ہمارے شہر سے تو گئے، چلو کیا کرتے ہیں کرنے دو، نہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہونے لگی، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ اور منصوبے بندی ہو گئی۔ اب سن 2 ہجری میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم دیا گیا اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ رب فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حبیب دو جہاں اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ان کے خلاف آپ قتال کرو، ان کے خلاف آپ جہاد کرو۔ تو کہنے والوں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، سنو، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ مسلمانوں نے تلواریں اٹھائی، وہ تلوار ظلم کے خلاف تلواریں اٹھائی گئی ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے تلواروں کو اٹھایا ہے۔ تو سن 2 ہجری میں جہاد کا حکم آیا اور اسی وقت میں مکہ المکرمہ میں مسجد اقصی پہلا قبلہ مسلمانوں کا جو رہا، مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا۔ مسجد اقصی جو ہے آج فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے مجاہدین کے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، لکڑیاں لے کر، پتھریں لے کر، معمولی میزائلوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے دستی بموں کو لے کر بچے جو اسلام مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے جو ایک دم سپر پاور دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تو جب اعلان نبوت کے بعد مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، 13 سال مکہ میں بالکل اسی طرح پڑے رہے، میں مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر بھی کچھ ایام تک، کچھ مہینوں تک بالکل اسی انداز میں پڑھتے رہے۔ مصطفیٰ جہاں رحمت نے چاہا، حبیب دو جہاں علیہ السلام نے چاہا، اللہ نے کیا چاہا؟ ارے مصطفیٰ کو خود کی طرح کہنے والوں سنو، مصطفیٰ چاہے تو اللہ قبلے کو بدل دیتا ہے، مصطفیٰ چاہے، مصطفیٰ ارادہ کرے، مصطفیٰ نے سب چاہا، صرف کہا بھی نہیں، دعا بھی نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں گزارش بھی نہ کی، بلکہ صرف مصطفیٰ نے چاہا
کیا چاہا کہ مسجد اقصی یہودیوں کی طرف سے جب مسلمانوں کو تانا دیا گیا کہ ارے مسلمان تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور مصطفیٰ نے چاہا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا بنا ہوا گھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھے۔ جب مصطفیٰ نے یہ چاہا، آپ نماز کی کیفیت میں ہے، نماز کے عالم میں ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر کی 2 آیت کریمہ کا دوسرے پارے کے پہلے صفحے کے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس آیت مبارکہ کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور آپ چاہتے یہ ہے حبیب، آپ کی رضا یہ ہے، آپ کی مرضی یہ ہے، آپ چاہتے یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو حبیب نماز کی حال احرام مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو بدل دیجئے۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، نماز کی کیفیت میں ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دل سے چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا قبلہ بدلے۔ اللہ نے حبیب چاہے اور اللہ حکم نہ دے، اس لیے تو کہا گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا محمد کی رضا عالم، تمام دنیا، تمام کائنات کیا چاہتی ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو۔ حبیب اللہ یہ چاہتا ہے کہ حبیب مجھ سے راضی ہو۔ حبیب اللہ یہ چاہتا ہے کہ حبیب کی رضامندی کیا ہے، حبیب کیا چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت نے خیال کیا، مصطفیٰ نے چاہا، مصطفیٰ نے خیال کیا کہ مسلمانوں کا قبلہ بدلے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی طرف سے آیت کریمہ وہی نازل ہوئی، اور وہی نازل ہوئی تو کیا نازل ہوئی؟ نماز کی حالت میں ہے، اور اسی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت نماز ہی کی حالت میں مسجد اقصی کی طرف سے، حالانکہ مدینہ منورہ سے مسجد اقصی اگر اس طرف ہے تو مسجد حرام اس طرف ہے، انتہائی پسو ایک پیٹ اگر مسجد اقصی کی طرف رخ کیا جائے تو مسجد حرام کی طرف پیٹ ہوتی ہے مدینہ منورہ سے۔ اللہ نے حکم دیا، حبیب دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی کیفیت میں مسجد اقصی کی طرف رخ تھا، مسجد اقصی سے رخ کو پھیرا اور مسجد حرام کی طرف رخ کیا۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا، ارے حضرت صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کیا کر رہے ہو، نماز کی حالت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کا خیال اگر نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ ارے صحابہ کی نماز کو تو دیکھو، مصطفیٰ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز کو شروع کیے تھے، اور نماز ہی کی حالت میں، نماز ہی کی کیفیت میں مسجد حرام کی طرف رخ کو پھیر رہے ہیں۔ صحابہ نماز میں پوچھتے نہیں ہیں کیوں کیے، کس لیے کیے، مصطفیٰ نے کیے، صحابہ نے بھی اپنے رخوں کو بدل دیا، صحابہ نے بھی رخ کو بدل دیا، پوچھا نہیں کیوں، کیا نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی؟ کہنے والوں سنو، صحابہ کی نماز ایسی تھی کہ مصطفیٰ نے جس طرح کیا صحابہ نے بھی وہی کام کیا۔ عزیزان محترم، تو اللہ تبارک ہجرت کے دوسرے سال میں غالباً تبدیل قبلہ کا حکم ہوا اور مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف مسلمانوں کا قبلہ بنا۔ عزیزان محترم، اسی سال میں سن 3 ہجری میں مسلمانوں کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی، اور غزوہ بدر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں 313 مسلمان تھے، 1000 سے زائد کفار کی تعداد تھی۔ بدر کے مقام پر وہ لڑائی ہوئی اور مٹھی بھر مسلمان، پیارے مصطفیٰ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو جائے اب تیرے دین کو پھیلانے والے کوئی نہ ہوگے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ بدر کے مقام پر، بدر کی جگہ پر جبل نور نامی آج وہ پہاڑ، آج بھی نور کا وہ پہاڑ جبل نور اس کو کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جانا وہاں پر نصیب کرے، جو گئے ہیں ان لوگوں نے تو دیکھا ہوا ہے۔ جبل نور پر اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے وہاں پر اترے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، فرشتے اترے اور بدر کے مقام پر صحابہ کے ساتھ صف بصف کھڑے ہو کر
کفار کے لیے لڑے بھی اور ان کو مارے بھی۔ عزیزان محترم، کیوں ہوا؟ صحابہ کا ویسا ایمان تھا، ان کا وہ عقیدہ تھا، ان کا وہ اس طرح کا اللہ کی ذات پر ان کا توکل تھا، اس طرح سے وہ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا تھے۔ آج ہم بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس بڑے بڑے شاعر، ہمارے پاس بڑے بڑے جھبے تو ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے عمامے تو ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے نعرے تو ہیں، ہم نے دامن پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے نعرے ہیں، لیکن صرف نعرے دعوے زبانی طور پر ہیں، عملی طور پر نہیں ہے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں خواجہ کا دامن، ہم نعرے لگاتے ہیں غوث کا دامن، ہم لگاتے ہیں بندہ نواز کے ہم سب سے مرید ہیں۔ ارے بندہ نواز نے نماز کے تعلق سے کیا فرمایا؟ نماز کے تعلق سے آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بھی نماز کو نہ چھوڑے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ عزیزان محترم، اب آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا صرف جمعہ کی نماز میں ہی مسلمان رہتا ہے؟ جمعہ کی نمازوں میں مساجد فل، فجر کی نمازوں میں مسلمان غائب، کیوں؟ کیا باقی کی نمازیں پتہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، عملی طور پر ہم دعوے تو بہت ہیں، دعوے تو بہت، نعرے تو بہت، جلوس کا وقت آنے دو، بچوں کے اندر الگ الگ طرح کے جوش اور جذبے آتے ہیں۔ جذبہ بھی کہاں تھا، جوش بھی کہاں تھا؟ ڈولپی لگانے کے واسطے، ڈی جے لگانے کے واسطے، اس کے اندر وہ ڈسکو نعت لگی، بچوں کا جذبہ ابھرا، جوش ابھرا، مسلمان ہوا۔ ارے وہاں کہیں کا مسلمان، اس میں کہیں کا مسلمان؟ جذبہ دکھانا ہے، فجر کی نماز میں مساجد فل کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، وہاں دکھاؤ جذبہ۔ یہ کیا جی ڈی جے اور ڈولپی کے اندر نہیں مسلمانوں، عملی طور پر ہمیں عملی طور پر کردار کے طور پر، اخلاق کے طور پر آج فلسطین کی مسلمان فکر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس کے تعلق، ہمارا قبلہ اول ہے مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، انبیاء کا مسکن رہا، پیارے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی، اللہ نے اس کے تعلق سے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتوں کو، نور کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ مسجد اقصی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کی فکر وہاں کی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں ساتھ ہی ساتھ میں یہ اپنا بھائی اپنے خود سے ناراض ہے، بھائی بھائی کے تعلقات خراب ہیں، بھائی بھائی سے بند ہے، بھائی بھائی کے حقوق کو مار رہا، بھائی بھائی کے معاملہ، جائیدادیں ختم ہو رہی، بہنوں کے وراثت میں بہنوں کے حصے نہیں دیے جا رہے۔ یاد رکھیے وراثت میں بہنوں کا ماں باپ کے طریقے میں جس طرح بیٹے کا حصہ بنتا ہے اسی طرح کم حصہ ہے، لیکن بیٹیوں کا بھی والد کے وراثت اور طریقے میں حصہ ہے۔ اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑے ہیں، اور فکر کیا کر رہا؟ وہاں کے تعلق سے کرنا چاہیے۔ مسلمان کیا فرمائے پیارے مصطفیٰ نے؟ پورے دنیا کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ہمیں وہاں کے تعلق سے بھی فکر مند ہونا چاہیے، لیکن فکر مند ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے، جس سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس سے آپ کا تعلق ہے۔ معافی نامہ، شب برات کے موقع پر معافی نامے نکلتے ہیں، سوشل میڈیا پر معافی نامے لوگ بھیجتے ہیں، جس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اس کو واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر معافی نامے بھیج رہے ہیں، اور جس سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ واقعی میں جس کا دل دکھایا، جن ماں باپ کو ستائیں ان کی طرف کوئی معافی نامہ نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے، اپنے اولاد کے تعلق سے، بیوی بچوں کے تعلق سے کوئی فکر مندی نہیں ہے، بے فکر پھر رہے ہیں، بے فکر، چبوترے آباد ہیں، کٹے آباد ہیں، ہوٹلیں آباد ہیں، نہ اچھا کمانا معلوم، نہ اچھے اخلاق کی تربیت ہے، نہ اچھا کردار ہے۔ کیا بولے تو ارے بچیاں سا کر رہے، ارے بچے تم کیا کر رہے، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات کیا کہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ خود جمعہ کا دن وقت ہوتا، ہمارے بھائی انتظار کرتے ہیں، ارے وہ بیان کر رہے نہ کرنے دو ہو جائیں گا خطبہ، کچھ تو اللہ نے توفیق دے۔ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، اللہ سب کو نیک توفیق دے، اللہ سب کو نیک توفیق دے، خطبہ ختم ہونے کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ اچھا بھی بیان چل رہا، اب اذان ہوں گی، اب خطبہ ہوں گا، اللہ اکبر، ہاں چلو بھاگو، اچھا آئے نا، اللہ اکبر ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا، سلام پھیرے مسجد کے باہر، نہ دعا، نہ سنت، نہ نفل، نہ سلام۔ ارے ایسی بھی کیسی گڑبڑ؟ پھر بولے تو کیا ہم دیوانے ہیں، ہم دامن پکڑے ہوئے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ دعوے تو ایسے ہیں۔ دعوے پر عمل پیدا کتنے ہیں، دعوے پر عمل کتنا ہے؟ مسلمانوں صرف ہم زبانی طور پر کہنے کے لیے نہیں ہے، ہم عملی میدان میں ہمیں اترنے کی ضرورت ہے۔ سیرت مصطفیٰ
گزشتہ سفر المظفر کے مہینے سے مسلسل تسلسل کے ساتھ بیچ میں 2 جمعہ چھوڑ کے ہم نے سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے سنے. کس لیے تعلیمات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کا جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان سیرت مصطفیٰ کو سمجھے اور ان سمجھ کر تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو، تعلیمات مصطفیٰ کو جانے. اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، اگر ہم سنیں گے ہی نہیں، اسلام کے تعلیمات کیا معلوم کیسا ہوں گے؟ پیارے مصطفیٰ کی سیرت ہے کیسا معلوم کیسا ہوگی؟ اب ہم نے اتنے جمعہ، یعنی سفر المظفر کا مہینہ، اب ربیع الاخر کا مہینہ وہ بھی ختم ہونے کو ہے. ربیع الاخر کا مہینہ ختم، تقریباً ہم نے 8 جمعوں سے زیادہ سیرت کے اس ٹاپک اور اس عنوان پر سنے ہیں. اب آپ یہ بتائیے، اب ہم میں سے اس تعلق سے کتنے ایسے فکر مند ہیں جس کو یہ ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی میں سیرت ہمیں معلوم ہو. دنیا کے کسی ایکٹر کا آپ نام لیجئے ہمارے بچوں کے سامنے، بچے والے تو جوان بچے بھی نہیں، چھوٹے بچے 10 سال کے، 12 سال کے، بہت بول دیا 12 سال میں، 6 سال کے، 7 سال کے بچوں کا نام لیجئے. کسی بھی پیسوں کے اوپر ناچنے والے عیاش، فحاش، بدکار کسی بھی ایکٹر کا آپ نام لیجئے، ہمارے بچے پورا اس کا شجرا بھی سنا دیتے ہیں، اس کے کتنے فلم ہٹ ہے، فلاپ میں سب سنا دیں گے. کہاں رہتا، ہیئر اسٹائل کیسا ہے، لائف اسٹائل کیسا ہے، پہنتا کیا ہے، پسند کیا ہے، شوق کیا ہے، کب کس سے محبت کرا تھا، کب کس سے اس کو دھوکہ ملا، پھر کس سے شادی ہوئی، وہ سب بچوں کو معلوم ہے. وہی پوچھو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے پوچھئے، چھوٹے تو چھوٹے، بڑے بڑے بغلیں جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے. میں کچھ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جواب کوئی مت دیجئے، بس وہ سوال آپ خود سے کریے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک ظاہری کتنے سال کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صاحبزادے اور کتنے صاحبزادیاں اور ان کے نام کیا ہیں؟ امہات المومنین کے نام کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ کے شہزادیوں کے نام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات فرمائے؟ آپ کہیں بتاؤ کوئی مسلمان، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب مت دیجئے کوئی بھی، بس یہ سوال آپ خود سے دہرائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 فرامین کو کوئی سنائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 احادیث کو، یعنی مصطفیٰ جان رحمت نے جو 5 باتیں حکم فرمائی، کوئی بھی 5 بات آپ خود سے سوال کریے، خود سے یہ سوال کریے. مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے وقت کیا ماحول تھا، کس طرح اعلان فرمائے، پوچھئے. قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کی پہلی وحی کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر، چلو یہ تو ایک دم آسان سوال، قرآن مجید کے اندر کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ قرآن مجید کے اندر کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر پارے تو الحمدللہ اتنی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر مسلمان کو پارے کتنے یہ تو معلوم ہے الحمدللہ. قرآن کیا ہے؟ یہ سوال میں بول رہا ہوں بلکہ نہیں، آپ اپنے آپ کو خود سے سوال یہ چیزیں کریے. جواب ملے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو ان تمام سوالات کا جواب ملے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور آگے بڑھیے اور تعلیمات اسلامیہ کو پڑھیے، سمجھیے اور ترقی کریے، دونوں جہاں میں ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. لیکن اگر یہ باتوں کا جواب معلوم نہیں ہے نا، نہیں معلوم ہے، فکر کریے. خطبہ ہونے کے بعد مسجد میں آنے کے لیے میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں جن لوگوں نے یہ سیرت مصطفیٰ کا جو ٹاپک ہمارا چلا ہوا ہے، اگر ان تمام ٹاپک کو آپ نے جمعہ میں اگر پہلے سے اگر رہے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات آپ ضرور دیں گے، پورا گارنٹی کے ساتھ میں اس بات کو کہتا ہوں. سفر المظفر سے جو سنے ہیں آج کے خطاب تک، تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اور جو سنے ہیں غور بغور سے پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے، ضرور ان کو یہ تمام سوالات کے جوابات ہوں گے. لیکن عزیزان محترم اگر جوابات نہیں ہے تو اس تعلق سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں جی، مسلمان صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والے کو مسلمان نہیں بولتے.
مسلمان صرف جلوس میں ڈی جے ڈولپی کے پیچھے چلنے والے کو نہیں بولتے، مسلمان صرف سندل کے نام پر ڈی جے ڈولپی لگانے کے بعد اس کے پیچھے نکلنے والے کو مسلمان نہیں بولتے۔ اجتماع کے نام پر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں نام جمع ہو گئے، اجتماع ہوا، مسلمانیت ختم، نہیں اس کو نہیں بولتے مسلمان، اس کو نہیں، صرف اس کو نہیں بولتے جی مسلمان۔ مسلمان کس کو بولتے معلوم؟ مسلمان وہ جس کے چلنے سے بھی کردار کی خوشبو مہکے، مسلمان وہ بولتے جب چلے بھی نا تو اس کے چلنے سے بھی اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پھیلتے اور پہنچتے ہیں۔ بابا فرید کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، جب آپ راستے سے نکلتے لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے، بولے میرا کچھ کمال نہیں ہے، بولے میری والدہ نے جب بھی مجھے دودھ پلایا تو وضو کر کے باوضو ہو کر مجھے دودھ پلایا، تو میری والدہ کا کمال ہے۔ آج کی ماں، آج کی معمولات، آج کا ماحول، تو عزیزان محترم ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلامی تعلیمات کو ہم سمجھیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے، مصطفیٰ کی محبت کے تعلق سے ہمارے دلوں میں خاص طور پر اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں پیارے مصطفیٰ ہجرت فرمائے۔ 3 سال کی ہجرت کے واقعے تک آپ نے سنا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ سن 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کرنے کے 8ویں سال میں مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ پیارے مصطفیٰ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو مصطفیٰ کی عادت و اطوار کو دیکھیے، آپ کے اخلاق کو دیکھیے۔ مکہ کون سا مکہ؟ وہی مکہ ہے یہ جہاں پر آپ کو ستایا گیا، جہاں پر آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی چیز خریدنا۔ شعب ابی طالب کے اس پہاڑ پر مصطفیٰ جار رحمت اور آپ کا تمام قبیلہ، آپ کا خاندان اس ابو طالب نامی شعب پہاڑ پر رہے، 3 سال تک مکمل بائیکاٹ رہا، کوئی چیز خریدی نہیں گئی، کوئی چیز دی نہیں گئی، پتوں کے ذریعے پیٹ کو بھرا گیا۔ عزیزان محترم وہی مکہ میں سن 8 ہجری میں جب مصطفیٰ جاد رحمت پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی سینہ چوڑا کیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اپنے گردن کو جھکائے ہوئے، چہرے کو جھکائے ہوئے ہیں، اور سوار ہیں اپنی سواری پر، اور سواری کے پشت تک اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اور اس وقت اعلان فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ، اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان جو تھے، اس وقت ابو سفیان تھے، اس وقت ان کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہے ہم اس کو امان دیتے ہیں، جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کرتا ہے ہم اس کو امان دیتے ہیں، بوڑھوں بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہیں، عورتوں کو ہم امان دیتے ہیں، جو ہتھیار گرا دے ہم اس کو امان دیتے ہیں۔ کون سا مکہ اور کون سے مکہ کے لوگ؟ وہی مکہ کے لوگ اور وہی مکہ شہر جہاں سے خود پیارے مصطفیٰ کے اوپر تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے ماننے والوں پر ایذائیں پہنچائی گئی، اور وہی مکہ میں جب پوری شان و شوکت کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 کے صحابہ کی جماعت کو لے کر جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معافی نامے کے اعلان فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوا، اس سے پہلے غزوہ حنین ہوا، غزوہ خیبر ہوا، تمام خیبات غزوہ ہوئے، اور 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ہجرت فرمانے کے 10ویں سال 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ اور یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی باحیات ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پردہ فرمایا، ظاہری وصال آپ کا ہوا 10 ہجری میں۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کسی نے کہا محض میسنجر تھے، پیغامبر تھے، یعنی آ کے پیغام پہنچانا ان کا کام تھا۔ نہیں، اہل سنت والجماعت کا بلکہ 1400 برس پہلے، یہ آج یہ جو عقیدے ہیں نا بنے ہوئے گمراہی کے عقیدے، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، الحمدللہ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ
100 سال پہلے 150 سال پہلے کا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کے دور میں تھا. ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، کیونکہ صحابہ نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد آپ کے روضے پر حاضری بھی دیے اور آپ کے وسیلے سے ڈائریکٹ آپ سے بھی مانگا، اور آپ نے مصطفیٰ جان رحمت نے مدد اس وقت بھی فرمائی، اور آج بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کی، اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کا ظاہری وصال ہوا 10 ہجری میں، ہجرت فرمانے کے 10ویں سال میں. آج بھی مصطفیٰ باحیات ہیں. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے مٹی کے اوپر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. تو نبی زندہ ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے اپنے رزق کو پا رہے ہیں. رزق پا رہے مطلب زندہ ہے. اور قرآن نے واضح طور پر شہید کے تعلق سے کہا، کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. تم ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کے راہ میں قربان ہوئے انہیں مردہ کہنے کو کہا گیا. ایک آیت میں کہا گیا تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. اسلام کی بقا کے لیے، آج مسجد اقصیٰ کی بقا کے لیے، بازیابی کے لیے فلسطین کے مسلمان جو اپنی جانوں کو قربان کر رہا شہید مسلمان ہے، تو وہ شہید مسلمان کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کو تم مردہ گمان بھی مت کرو. فلسطین کا مسلمان، فلسطین کا عام مسلمان اگر اسلام کے لیے مر جائے تو شہید، اور وہ آج بھی زندہ ہے. اور اس فلسطین کے مسلمان کا آقا مختار کائنات مصطفیٰ جان رحمت مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اعلان 10 ہجری میں مصطفیٰ جان رحمت کا ظاہری وصال ہوا. 63 سال عمر مبارک پیارے مصطفیٰ کی تھی. پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. روایتیں مختلف الگ الگ ہیں. مشہور اور زیادہ معروف روایت 12 ربیع الاول کی ہے. عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ عمر مبارک میں ظاہری وصال فرمایا، پردہ فرمایا. عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو سیرت مصطفیٰ کے پہلوؤں کو، سیرت مصطفیٰ کے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھے سنت ادا کر لیجیے.